میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے اس کا سلام نہ پہنچ جاتا۔ کوئی مخلوق زمین آسمان پر ایسی نہیں جس کو اس کا سلام، تو جب بھی کبھی پڑھیں اس پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو ہم سلام کہہ رہے ہیں وہ مدینے پہنچ رہا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، مہربانوں، اب تو میں بھی بوڑھا ہو گیا، یادداشت بھی کام نہیں کرتی۔ 20-25 سال تو 2-4 چیزیں سمجھاتا رہا۔ ایک تو یہ سمجھاتا رہا کہ مذہب، اپنے مذہب پہ غور کرنا آپ کا اپنا حق ہے، یہ حق آپ سے دنیا کا کوئی ملا نہیں چھین سکتا۔ مذہب پر غور کرنا یہ آپ کا اپنا حق ہے، اسے دنیا کا کوئی انسان آپ سے چھین نہیں سکتا۔ پوری زندگی جس مذہب کے مطابق گزارتے تو آپ کو حق پہنچتا ہے، دیکھیں کہ میری یہ زندگی، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، غلط ہے، بتانے والے نے بتایا صحیح ہے، غلط ہے۔ جب جب آپ غور کرتے جائیں گے روشنی پھیلتی جائے گی، چراغ جلتے جائیں گے۔ علماء کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ یہ امت کبھی اپنے مذہب پہ نہ سوچے، کبھی اپنی آنکھ نہ کھولے۔ میں نے 25 سال کوشش کی کہ میرے سرکار کی امت آنکھ کھولے، اپنے دین پہ غور کرے۔ میرے وطن کے وہ گمنام شہید، یہ جتنے حادثوں دھماکوں میں مر گئے یہ سارے شہید ہیں۔ جو ان بدبختوں سے، اسرائیل اور ہندوستان کے ایجنٹوں سے لڑتے ہوئے ہماری مسلح افواج، ہمارے پولیس کے ادارے، FC، یہ کتنے شہید ہوئے؟ یہ میرے وطن کے گمنام شہید ہیں۔ قیامت تک خدا ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے۔ انہوں نے یہ جانیں اس وطن کے لیے دیے، تیری اور میری حفاظت کے لیے دیے، وہ اس لیے آج اپنی جانیں دے رہے ہیں کہ تمہارا آنے والا کل بہتر ہو جائے۔ اسی لیے جانیں دی میرے وطن کے گمنام شہیدوں نے، انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا۔ کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کسی کے بہن بھائی ہوں گے، کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا میرے ہم وطنوں، تمہارے آنے والے کل کے لیے، کہ وہ خوبصورت سویرا ہو، وطن سے اندھیرے دور ہوں۔ میرے وطن کے ان مجاہدوں کو، ان شہیدوں کو، میرے وطن کے گمنام شہیدوں کو کروڑوں سلام ہے۔ وہ محسن ہے اس وطن کے۔ یہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب نہیں، اللہ نے اپنے رسول کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ یہ دہشت گردوں کا مذہب نہیں ہے، یہ تو محبت کرنے والوں کا مذہب ہے، یہ پیار کرنے والوں کا مذہب ہے۔ رحمت کا معنی ہی محبت ہے۔ بندے انسان سے پیار کریں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ رسول پاک اپنی امت سے پیار کرے، اسے رحمت کہتے ہیں۔
اس کا دیسی معنی یہ ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا سادہ آدمی کہ قیامت تک دنیا تیرے ساتھ پیار کرتی رہے۔ دیسی معنی کرتا ہوں، میرے محبوب میں نے تجھے بھیج دیا، قیامت تک دنیا تجھ سے پیار کرتی رہے گی۔ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں آتی رہے گی۔ اسلام رحمتوں کا دین ہے، آنے والا محبت بن کے آیا۔ لستا علیہم بمسیطرن، اسی طرح جی فرمایا میں نے تجھے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، دروغہ بنا کے سخت گیر حکمران بنا کے نہیں بھیجا، میں نے تجھے جہانوں کے لیے۔ مت کسی کو مغالطہ ہو کہ جی یہاں تو حضور کی رحمت ہے، آگے ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا تجھے خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے؟ تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہے میں نے وہ محبوب بھیجا ہے، یہاں بھی تیرے لیے رحمت ہے اور وہاں بھی تیرے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہر جہان میں تیرے لیے رحمت ہے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے سرور کائنات کا پورا دین محبت ہے، امت کی محبت ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا سجدے میں چلے گئے، بہت لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا۔ صحابہ فرماتے ہمیں شک ہوا سرکار کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ بڑی دیر کے بعد آقا نے سر اٹھایا، فرمایا جبریل آیا تھا، اللہ کا وعدہ لایا تھا تیری آدھی امت بخش دوں۔ اے سودا نہیں ہونا، آدھی بخش دوں نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، خدا کا نبی گھنٹہ سجدے میں پڑا رہا، آدھی کا سودا نہیں کر رہا۔ فرمایا جبریل آیا، محبوبہ تیری ساری امت بخش دوں۔ فرمایا بخش دے، بس میرا سجدہ قبول ہو گیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ نوری صاحب نے پڑھا، میں آگے جاتا ہوں، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ۔ بس صرف اسے اگلی آیت، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ نبی دنیا تو نہیں مانگا کرتے، یہ کس چیز کا وعدہ ہے؟ دنیا تو نبی نہیں مانگا کرتے، حکومتیں نبی نہیں مانگا کرتے، دنیا کی چیزیں نہیں مانگا کرتے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ دے گا تو میرا آقا راضی ہوگا؟ فرمایا ان قریب میں تجھے راضی کروں گا، رب وعدہ کر رہا ہے، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا نانا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا جب تک امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، آستانہ عالیہ چورا شریف، اتنا دے گا، اسلام، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔
فرمایا میرا نانا ایسے نہیں راضی ہوگا. نانے کی بات بیٹا بتا سکتا ہے. فرمایا میرا نانا راضی نہیں ہوئے گا جب تک یہ ساری غلاموں کی ٹیم جنت میں نہیں چلی جائے گی. اللہ اللہ. یہ رحمتوں کی کہانی ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے. جنگ میں ایک عورت جنگی قیدی بن گئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھیں ان کے نصیب بڑے خراب ہوتے تھے. کسی گھر کی بھی وہ گھر گھر بکا کرتی تھی. لوگ بے نکائی بیوی کے طور پہ رکھا کرتے تھے، پھر سیل کر دی، فروخت کر دیا کرتے تھے. یہ روز پردے کے مسئلے کرنے والوں، یہ جو لونڈیاں بازاروں میں بک رہی تھیں، کیا لوگ چہرے دیکھ کے نہیں خریدتے تھے؟ ان لونڈیوں میں اکثریت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بھی تھی جو اسلام لے آئیں. ایک کلمہ پڑھنے والی لونڈی جب بازار میں بک رہی ہے اور گاہک کہاں سے دیکھ رہا ہے، اس وقت ملا کی غیرت جوش میں نہیں آئی. وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہے، اس نے کتاب لکھی. کہتا ہے میرے والدین نے مجھے اسلام کی محبت میں مدرسہ سولتیہ مکہ میں داخل کرا دیا. 1964 کا واقعہ ہے. ابھی سال 6 مہینے مجھے پڑھتے ہوئے تھے کہ بازار میں ڈونڈی ہوئی کہ ایک لونڈی بکنے آئی ہے. اسے اونچی جگہ کھڑا کیا گیا. میں نے بھی جا کر دیکھا، میرے استاد بھی گئے. لوگ اسے انتہائی فوش انداز میں کوئی کپڑے اٹھا کر کیسے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جسے مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ اتنی بے حیائی کیسے ہو رہی ہے؟ میرے استاد نے کہا کہ تو ابھی عالم نہیں بنا تو تجھے یہ بے حیائی لگتی ہے. تو اسلام میں کتاب باب البیع پڑھ، فقہ کی. کوئی چیز بندہ خریدتا ہے تو جیسے چاہے دیکھ کے خریدے. جب گلیوں بازاروں منڈیوں میں اس بے غیرتی سے عورتیں بک رہی تھی، اس وقت ملا کی غیرت کہاں تھی؟ پردوں کے مسئلے بتاتے. کیا لونڈی مسلمان نہیں؟ اکثریت مسلمان تھی، بعد میں ہو گئی، مگر بکنا ان کا مقدر تھا. اس وقت ان کو فحاشی نظر نہیں آئی. کسی ملا نے آواز اٹھائی کہ لونڈیاں بازاروں میں نہ بیچی جائیں. ہے اسلام میں کوئی ایسا مائی کا بیٹا پیدا ہوا ہو؟ غزالی آئے، رومی آئے، سعدی آئے، نہ جانے رازی آئے، کیا کسی مسلمان ملا نے یہ آواز بلند کی کہ انسانی تجارت بند کرو؟ اس بازاروں میں جو پھیلی ہوئی بے حیائی ہے اس کو ختم کرو. کیا لونڈی خدا کی مخلوق نہیں تھی؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا؟ ملا جواب تو دے. ہوا کی بیٹی منڈیوں میں بک رہی تھی. ایک عورت جنگ میں لونڈی بن گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی. اس شور شرابے میں اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا. اب اس عورت کو یہ پرواہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے بازاروں اور منڈیوں میں بکنا ہے.
وہ بے چین ہو کر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے. بے چین ہو کر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. کبھی ادھر دوڑتی کبھی ادھر دوڑتی. جدھر جدھر وہ عورت جاتی تھی ادھر ادھر نگاہ مصطفیٰ جا رہی تھی. صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ عورت اپنے بچے کے لیے کتنی بے چین ہے. اسے بھول گیا کہ یہ لونڈی بن گئی. اسے بھول گیا کہ اس کا آنے والا دور کتنا خراب اور خطرناک دور ہے. تباہ برباد ہو گئی ہے مگر ماں ہے اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی. میرے آقا نے سوال کیا صحابہ سے کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا اپنا بچہ تندور میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کوئی عقل والی عورت اپنا بچہ تندور میں نہیں پھینک سکتی. فرمایا سنو میرے غلاموں سنو، دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں کر سکتی، اسے کروڑوں گنا زیادہ خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا میری وہ پیار کرنے والا میں نے وہ رسول بھیجا جس سے دنیا قیامت تک پیار کرتی رہے گی. میرے سرور کائنات کے رحمتوں کی کہانی ہے بہت سی. بخاری میں باب ہے کتاب الرحمہ، مسلم شریف میں باب ہے کتاب الرحمت. ان میں بڑے چوٹی کے پائے کے حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے اسلام کی رحمت کو بیان کیا، خدا کی رحمت کو بیان کیا. ان میں حضرت معاذ بن جبل درباری عالیہ نوریہ چورا چری، نوری بتی کا تاجدار، فقیروں کا بادشاہ، علی پیر، علی پیر، درباری عالیہ نوریہ چورا چری. جیوے جیوے محبتوں کے سفر تھے. کوئی کہاں سے چلا کوئی کہاں سے چلا. یہ پیار کے سفر تھے. یہ پیار کی محفل ہے. رسول امت سے پیار کرنے والا ہے، امت رسول سے پیار کرنے والی. یہ سب پیار سے محفلیں سجائی جاتی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا کی 5 یا 6 سال کی عمر تھی. والدہ آپ کو اپنے والد کے، سرکار دو عالم کے والد کے مزار پاک پر حاضری دینے کے لیے لے گئی. سیدہ آمنہ کی گود میں صرف نبی نہیں آیا، پوری شریعت اس کی گود میں آئی ہے، پورا دین اس کی گود میں آیا ہے. یہ صرف انسان کہانی نہیں، اس کی گود میں رسولوں کا تاجدار ہے، اور ساری شریعتوں کی تاجدار شریعت اس کی گود میں تھی. عرب جس طرح ہمارا یہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کے لوگ فطری شاعر ہیں. بیٹھے بیٹھے وہ گانے نغمے بنا دیتے، مائے بنا دیتے.
حضور میرا سرور کائنات 5 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ اپنے باپ کے روضے اطہر پہ حاضری دے کے لوٹ رہا ہے. آدھا راستہ یہ 600 کلومیٹر کا سفر ہے. والدہ نے محسوس کیا وقت آ گیا. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین کو اللہ نے پہلے کیوں اٹھا لیا ان مولویوں کے منہ پہ خفل ڈالنے کے لیے. آج سوال کرتے ہیں حضور کے ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں، یہ تو جواب میں نے آپ کو ایسا یاد کر دیا قیامت تک وہ بول نہیں سکے گا. اسے کہو ملا، منافق ملا، جب میرے حضور کے والدین کریمین زندہ تھے تیرا اسلام وہاں تھا ہی کوئی نہیں، اسلام تو بعد میں آیا. میرے سرور کائنات کے یہ آبا و اجداد کا دین ہے جس پہ تو اور میں عمل کر رہے ہیں. 90% کتنا؟ 90% سرور کائنات کے آبا و اجداد کا دین ہے. رحمتوں کی بات کر رہا ہوں، رحمت للعالمین کی بات کر رہا ہوں. کون کون سی بات کروں؟ ادھر ابو جال کھڑا ہے، ادھر شیبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے. موٹے موٹے کافروں نے حضور کو گھیرا ہوا ہے. تکڑے کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اللہ کو کہے ہم پہ عذاب بھیجے. بس جی بیٹھ جاؤ جی. اللہ کو کہو ہم پہ عذاب بھیجے. آج ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، آج ہم یہیں کھڑے ہیں. کہو خدا کو عذاب بھیجے. ہو کافر، مانگ خدا کا عذاب رہا ہو، اپنے منہ سے مانگ رہا ہے. جاؤ اللہ کو کہو ہم پہ عذاب بھیجے، ہم گھروں کے نہیں جائیں گے، ہم تیرے خدا کا عذاب دیکھنا چاہتے. قوم نوح کو برباد کیا گیا نوح کی آنکھوں کے سامنے. عاد و ثمود تباہ ہوئے اپنے نبیوں کی آنکھ کے سامنے. پر وہ نبی اور تھے یار ہے، وہ اور تھے جن کی نظروں کے سامنے قومیں برباد ہوئی. یہ نبی اور ہے، اس کے سامنے امت برباد نہیں ہو سکتی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اس زمین کو، دھرتی کو کافروں سے پاک کر دے. یہ کوئی نوح علیہ السلام دعا کر رہا تھا کہ پاک کر دے دھرتی سے، ہر کافر مار دے. طائف کی گلیاں ہیں، سرور کائنات کو پتھر مارے گئے. اتنے پتھر مارے گئے کہ خون جسم سے بہہ بہہ کر جوتے مبارک خون سے بھر گئے. ایک پہاڑی کے نیچے آ کے بیٹھے، سانس لیا. فرشتہ آیا، جبریل آیا، یا رسول اللہ حکم دیں یہ پہاڑ میں طائف والوں پر الٹا دوں. میں نے کہا نا نوح اور تھا، میرا رسول اور ہے. وہ اور رسول ہے، یہ اور رسول ہے. وہ بابا اور شاید بابے کے متعلق نہیں کہا. بڑی عزتیں دی، رسول بھیجے پورے قرآن میں، اور کوئی رسول جہانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا. عذاب دے دوں، الٹا دوں پہاڑوں کو؟ فرمایا نہیں، انہیں سزا نہ دینا، انہیں سزا نہ دینا. مجھے ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آتی ہے. آنے والی نسلوں کو دیکھنا،
آنے والی نسلوں کی خوشبو سے پہچاننا ان کا دین کیا ہوگا، یہ میرے سرور کائنات کا علم ہے۔ کھول بخاری۔ کہنے نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے علاوہ کسی نے پتا، چھوڑ ماں کے پیٹ کے، باپ کی پیٹھ میں کیا ہے؟ کھول بخاری۔ باپ کی پیٹھ میں کیا ہے؟ میرا سرور کائنات کہتا ہے مجھے ان کی پشتوں سے سرور کائنات مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے، ان پہ عذاب نہیں لگا۔ یا رسول اللہ، مجھے ان کی پشتوں سے، کتوں کھول صحیح حدیث، ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی پشتوں سے مومن جنم لیں گے۔ وہ ابو جال کا بیٹا ہے جس کے لیے سرکار اپنی چادر عطا فرماتے، فتح مکہ ہوا، دوڑ گیا، والدہ نے کہا حضور اکرمہ حاضر ہونا چاہتا ہے، کوئی نشانی عطا فرمائے۔ فرمایا میری چادر لے جا، بیٹا ابو جال کا ہے، مجھے ان کی پشتوں سے، مجھے ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ چادر لے کے ماں گئی، اکرمہ تیرے لیے سرور کائنات نے اپنی چادر بھیجی، ابو جال کا بیٹا ہو، چوبتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، وہ نشے میں مست ہے، سرور کائنات کی چادر اکرمہ کے سر پر ہو، خدا کی رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ آیا سرور کائنات کے قدم پکڑ لیے، حضور ساری دنیا اسلام کی بیعت کر رہا ہے یا میں کوئی اور بیعت کرنا چاہتا ہوں؟ اکرمہ کون سی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں مرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، یہ ابو جال کا بیٹا ہے، آپ سے بیعت موت کرتا ہوں، موت آیا کا تو تیرے قدموں میں آئے۔ فرمایا چلا یا جبریل چلا جا، چلا جا، مت عذاب کر ان لوگوں کو، خون بہ رہا ہے، جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے، اتنے سخت پتھر مارے گئے، لوٹ جا، مجھے ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اکرمہ اسلام کا عظیم جرنیل بنا، عظیم جرنیل بنا، یہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدینے کا سفر ہے، 5 یا 6 سال کا بچہ ہے، آدھا سفر ہوا، والدہ کو معلوم ہو گیا جانے کا وقت آ گیا، عرب کا صحرا تھا، کوئی ساتھ فوج نہیں، لمبے چوڑے اسباب نہیں، پر پھر بھی ماں کو پریشانی، سال کا بچہ مکے جائے گا کیسے؟ یہی تو عمر ہوتی ہے لاڈ کرانے کی، یہی عمر ہوتی ہے لاڈ کرانے کی، یہی عمر ہوتی ہے ماؤں سے پیار لینے کی۔ وہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ نے اس ریگستان میں، اس پہاڑی مقام میں بے آب ہو گیا، اس اجڑے ہوئے دیش میں بیٹے کو سامنے بٹھایا، کچھ شعر کہے، اتنی عربی تو یاد نہیں ہوتی، معنی اس کا میں نے پڑھا، کیا میرے بیٹے جب تک سورج چاند ستارے باقی رہیں گے دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی۔ جب تک سورج چاند، کیا ماں نہیں جانتی اس نے کس کو جنم دیا ہے؟ ملا تو جانتا ہے
تیرا علم زیادہ ہے کہ سیدہ آمنہ کا علم زیادہ ہے؟ بات کر، وہ میرے مصطفیٰ کی مائی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھاتی ہے اور شعر کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے مجھے یقین ہے۔ ماں جدا ہو رہی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اولادیں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں، بھلا ماں باپ اولادوں سے جدا کتنی آسانی سے ہوتے ہوں گے۔ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی وسط میں تھا، کم از کم مکہ 300 کلومیٹر ہے، ایک ام ایمن ساتھ ہے، کوئی غلام ہوگا، ہاں جی، وہ پریشان نہیں ہوئی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا، وہ یہ پریشان نہیں کہ اس درے یتیم کے ساتھ جس کا باپ نہیں ماں نہیں دنیا کیا سلوک کرے گی۔ یہ ماں نے نہیں کہا، ماں نے کہا بیٹے سن، جب تک یہ چاند ستارے رہیں گے دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی۔ میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں، قیامت آئے گی، چاند تارے ختم ہو جائیں گے، سورج ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ خدا کی قسم ستارے چاند سورج ختم ہو جائے تب بھی دنیا میرے سرور کائنات کو یاد کرے گی۔ سبحان سبحان آپ نے پوری زندگی میں کسی پتھر مارنے والے سے نہیں، مکے کے بچے آپ کو پتھر مارتے تھے، کبھی کبھی اس ابو سفیان آپ کو اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا اور بچوں کو دڑا دیتا تھا۔ مکہ فتح ہوتا، طائف فتح ہوتا ہے، میرے آقا نے کسی کو نہیں کہا کہ پکڑو اس کو، اس نے مجھے پتھر مارے تھے۔ ہے کسی کے پاس گواہی؟ اس سرور کائنات میں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ظلم کرنے والے سے بھی اپنی ذات کے حوالے سے انتقام نہیں لیا، نہ طائف فتح ہونے سے ان کو پکڑا جنہوں نے میرے آقا کو پتھر مروائے تھے، مکہ فتح ہوا، وہ جو پتھر مارنے والے تھے، پتھر مارنے کا کہنے والے تھے، دب کے یہ سن رہے تھے کہ اب ہمیں آواز دی جا کہ اٹھو مجھے پتھر مارنے والوں، ابھی سرکار بلائیں گے، مگر میرے آقا نے یوں نظر پھیری اور فرمایا جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، چھٹی ہے تم کو مکے والوں، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ فری ہو گئے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا، جنرل پارڈن۔ یہ رحمتوں والا رسول ہے۔ بے شک بے شک۔ جن لوگوں نے پتھر مارے، جن گلیوں میں پتھر مارے گئے، اللہ میرا آقا اسی مکہ کے شہر میں مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے مکے کے امیروں سے 1.5 لاکھ درہم قرض لیا اور مکے کے غریبوں میں 1.5 لاکھ روپے انہی بستی میں بانٹ دیا جو بستی پتھر مارا کرتی تھی۔ وہ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میں نے بتایا بچوں کو نفسیات پڑھاتے ہیں، جی، سائیکالوجی پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں جس بچے کو ماں باپ کا پیار نہ ملے وہ ایب نارمل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ سنو، میرے آقا نے اپنے والد گرامی کو تو نہیں دیکھا، وہ تو قبر اطہر پر ہی گئے تھے۔ جی حضور۔ والدہ کو دیکھا تو لاڈ کرنے کا وقت آیا تو والدہ بھی چلی گئی۔ بیگ صاحب کو، یہ ایک بیمار سا میرے حضور کا خلیفہ بیٹھا ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے، واہ جی واہ، واہ واہ، سبحان
وہاں پولیس ہے جانے نہیں دیتے، وہاں بھی ہے دھکے مارتے ہیں، یہ کولروں میں پانی، اپنے شاپروں میں سیمنٹ لے کر گئے، میرے آقا کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر اپنے ہاتھوں سے سیمنٹ لگایا، وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھا، ہاتھوں سے گھولا، ہاتھوں سے لگایا، یہ وہ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرا خدا دیکھ رہا ہوگا، میرا مصطفیٰ دیکھ رہا، وہ کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے میری والدہ کی قبر پہ سیمنٹ لگا رہا ہے، پتھر جوڑ رہا ہے؟ یہ بیٹھ، یہ میرے بابا جی چورائی کی برکتوں کا اثر تھا۔ کہاں جا پہنچے، کس طرح جا پہنچے سرور کائنات کی والدہ ماجدہ کی روضہ اطہر پہ، اس قبر کو، پہاڑ میں قبر تھی، کس طرح ٹھیک کیا، یہ محبتوں کی کہانی ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا تو ایک تھے، کوئی بہن نہیں تھی جس نے کبھی سرکار کا لاڈ کیا ہو، بھائی نہیں تھا جس نے سرکار کا لاڈ کیا ہو، باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، 5-6 سال کی عمر میں ماں سے جدائی ہو گئی، بچہ چاہتا ہے نا ماں مجھے بھی گود میں لے، کسی بہن نے اس ویر کو گود میں نہیں کھلایا، مگر میرے سرور کائنات نے جسے کسی بہن کا لاڈ نہیں ملا، کسی بھائی کا پیار نہیں ملا، ماں کے پیار کا وقت ہے چلی گئی، وہی رحمت اللہ علیہ فرمایا دیکھ مومن تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے، مولوی کی جنت بڑی دور ہے، مرے گا اٹھے گا، قیامت بپا ہوگی، حساب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ملا تیری جنت بڑی دور ہے، انسان کی جنت تو اللہ نے بڑے قریب رکھ دی تھی، فرمایا جا مومن تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ نوری صاحب کا بھائی، ان کی والدہ وفات پا گئی، قبرستان میں جنازہ پڑھنے لگے تو اپنی ماں کے پاؤں مبارک چومنے لگا، بڑا درجہ ہے، دنیا سے جا رہا ہے تو ماں باپ کے قدم چومے بڑے درجے پر، زندہ کے چومتے، زندہ ہوتے ہیں تو بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، جا رہے ہوتے ہیں تو پھر قدم چومتے ہیں، کاش زندگی میں بھی چومے ہوتے۔ فرمایا انہی قدموں تلے، ملا کی جنت بڑی دور ہے، تیری جنت 10 قدم کے فاصلے پر، اتنی جنتیں قریب کر دی، بہنوں کے حقوق سکھائے، بھائیوں کا حق سکھایا، انسانیت کا حق سکھایا، انسانیت کی محبت سکھائی، وہ جو پوری دنیا کو محبت سکھانے آیا تھا اس سے محبت کرنے والا اللہ کر رہا ہوگا، دادا کرتا ہے ضرور کی ہوگی، چچا کرتا ہے ضرور کی ہوگی، بھلا ماں کے پیار جیسا پیار بھی کوئی دے سکتا ہے؟ میرے آقا نے ماں کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا، فرمایا جو مرضی کر، جنت دور نہیں، تو سرور کائنات کا غلام ہے، تو دروازے سے اندر جا، اپنی والدہ کا قدم چوم لے، جنت انہی قدموں کے نیچے ہے، دنیا کے ہر گھر کو میرے آقا نے، مومن کے ہر گھر کو جنت کا باغ بنا دیا، اگلی جنتوں کو چھوڑو، ہر وہ گھر جس میں سرور کائنات کے غلام کی ماں بستی ہے وہی تو جنت ہے، اتنی دور جنتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی فیصلہ ہو گیا۔ باپ فرمایا کوئی ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور جسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک، میرا نبی پاک وہ دین لے کے آیا جو رحمتوں کا دین تھا۔ صحابی میرے سرور کائنات کے ساتھ ایک لکڑی پہ بیٹھا ہوا ہے،
شتیر ہے، کھجور کا تنا ہوگا، جی میرے آقا کو دیکھتا ہے روتا جاتا ہے، جی آقا کو دیکھتا ہے روتا جاتا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ سوچتا ہوں میں غلام ہوں، آپ نبیوں کے تاجدار ہیں، کل جنت میں آپ نبیوں والی جنت میں ہوں گے، میں امتیوں والی جنت میں ہوں گا، بڑے فاصلے ہو جائیں گے۔ آج تو ایک لکڑی پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، کتنے فاصلے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سرداروں والی جنت آپ کی ہے، ہم تو امتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ فرمایا نہ رو، جو کسی سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ خدا جانے کتنی مخلوق میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کی جنت میں ہوگی۔ جو دو بیٹیاں جوان کرے ان کی شادی کرے، فرمایا وہ بھی مومن مسلمان، دو بیٹیاں جوان کر کے شادی کرے، قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹیاں بیانی آسان نہیں ہے، میرا سرور کائنات جانتا تھا۔ سبحان اس جنت میں کتنی رونقیں ہوں گی جہاں غلام آقا کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، جسے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ میرے آقا کی رحمت، بیٹیاں تیری ہیں، بیائے گا تو، جی بیٹی تیری ہے، بیائے گا تو، بدلے کا وعدہ میرا مصطفیٰ کر رہا ہے، تو اپنی بیٹیاں بیاہ، میں تجھے اپنی جنت میں لے آؤں گا۔ جاؤ دنیا کو اپنی بیٹی کا اور کیا پیار سکھاتا، واہ 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 اور دنیا میں بچوں کا کیا پیار سکھایا جا رہا تھا۔ واہ واہ اور بیٹی کا پیار، اولاد کا پیار، جو اولاد جنت میں لے جائے۔ فرمایا دو بیٹیاں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دو ضروری ہوتی ہیں، سارے میرے ملنگوں کے پاس ہونی چاہیے، کم از کم مولویوں کی 10 بر سے محفوظ رہیں گے، ان کے جعلی قیامت کے مناظر سے محفوظ رہیں گے۔ میرے آقا نے اتنی بڑی عطا کی، لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے سرور کائنات تیری کروڑ مہربانی ہے، کوئی مومن بوجھ سمجھنے والے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو دو بیٹیاں ملائے گا اور قیامت کے دن سرور کائنات کے دامن میں بیٹھا ہوگا۔ وہ انسانیت کا سبق دینے آیا تھا، بیٹیوں سے پیار کرنے آیا تھا۔ آقا کا صحابی ہے، یا رسول اللہ جب راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کی چیخیں یاد آتی ہیں۔ میری بڑی خوبصورت بچی تھی، میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی، اچانک ایک ویران کنواں آیا تو میں نے بچی کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ جاہل عرب تھے، کنویں میں پھینک دیا۔ جب میں نے کنویں میں پھینکا تو اس نے مجھے ہی آواز دی، ابا۔ جب میں راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخ سنائی دیتی، ابا، مجھے ہی پکارا۔ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ بیٹی زندہ دفن کی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی جورد حالت میں ہو گیا، جب تو نے کلمہ پڑھ ہی لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے کے سارے گئے ختم ہو گئے۔ مکے کے کافروں نے میرے سرور کائنات کو گھیرا ہے، جی موٹے موٹے کافر اکٹھے ہیں جی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ تو نہیں کہتے نا، وہ نام لے رہے ہوں گے، ہمارے لیے وہ نام بڑی ادب والی ہستی ہے۔ میں نے کہا تھا، کہتے ہیں جی محمد کا نام بڑا خوبصورت ہے، واہ اے خیال کرنا ہے،
محبت کا نام بڑا خوبصورت ہے، کس نے رکھا تھا؟ خدا نے رکھا تھا۔ واہ جی واہ، بہت خوب، واہ یہ میں نے کہا نا میرے آقا کے آبا و اجداد بڑی شے کیا ہے۔ بات ہے جی، کیا بات ہے۔ جو خدا کا نام رکھا تو خدا نے قبول کر لیا۔ اللہ جیسا اور خدا کا کوئی نام نہیں، اور محمد جیسا سرور کائنات کا اور کوئی اتنا خوبصورت نام نہیں ہو سکتا۔ یہ آبا و اجداد کی کہانی ہے۔ وہ نام لے کر پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں کھڑے ہیں، تو ابھی اپنے رب کو کہہ کے وہ عذاب بھیجے۔ اللہ نے جبریل کو دوڑ لگوا دی، کہیں میرا محبوب بد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہ کر لے۔ جبریل جلدی جا، کہیں میرا رحمت للعالمین سزا کے لیے، عذاب کے لیے ہاتھ نہ کھڑے کر دے، پہلے جا اور جا کے کہے، صاف کہہ دے میرے محبوب تو ان کے درمیان کھڑا ہے نا، تو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میں ان کافروں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ کافر حضور کو رسول تو نہیں مانتے تھے، نہیں نبی نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو تیرے منکر ہیں، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں بھیجوں گا کہ تو ان کے درمیان کھڑا ہے، صرف میرے نبی کے کھڑے ہونے سے اگر کافروں پر عذاب نہیں ہوتا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ جی واہ، اس کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ ملا تو کس کو عذاب کی کہانی سناتا؟ عذاب کی کہانی مومنوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہوگی۔ میرے آقا کی کثرت سے حدیثیں ہیں کہ جس شخص کا یہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں، بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ یہ محبتوں کی کہانی ہے۔ میرا سرور کائنات کا دین رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ نماز ہے، ایک نماز پڑھی، دوسری پڑھی، اس کے درمیان جتنے گناہ ہوئے معاف ہو گئے۔ ایک موٹا جرم کرنے والا آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر حد عائد کرے، میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے توجہ نہیں دی، جماعت تیار تھی، نماز ہو گئی، پھر بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بہت بڑا جرم کر کے ہوں۔ حد بڑی خطرناک چیز پہ لگتی ہے۔ بہت بڑا جرم کر کے ہوں، مجھ پر حد لگائی جائے۔ میرے آقا نے پوچھا نماز نہیں پڑھی میرے ساتھ؟ کہتا ہے پڑھی ہے۔ تو فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے؟ مولوی کہتے ہیں صغیرے گناہ معاف کرتی ہے، میرا سرور کائنات کبیرہ معاف کرا رہا تھا۔ عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، شہنشاہ چورا شریف، پوری بستی کا تاجدار، علی پیر، علی پیر، علی پیر۔ میرا اللہ تمہیں میرے سرور کائنات کے روضے پہ لے جائے، حاضریوں کی توفیقیں دے، رحمتوں کی گھٹائیں چھائی ہیں۔ رحمت ہی رحمت ہے، پورا دین رحمت ہے۔ ماں باپ کو دیکھ لے پیار سے تو جنتی ہے۔ کلمہ ہی پڑھ، سوال ہوگا۔ کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے، سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس قبر میں، جس مٹی میں سرور کائنات کا قدم لگ جائے وہاں عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سوالوں کی گنجائش کدھر ہے؟ یا تو آئے ہی نہیں، سوال کیا جائے تو اور بات ہے، میرا آقا ہے پھر سوال کی گنجائش کوئی نہیں۔ جس مٹی پہ سرور کائنات کے قدم لگ جائیں، وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے
اس کی روح آزاد ہوتی ہے. اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. یہ موت سے ڈراتے ہیں، قیدی آزاد ہوں گے، قیدی آزاد ہوں گے، خوش ہوں گے. آج آزادی مل گئی. اسی لیے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، خوش ہوگا. فرمایا روح کدھر جاتی ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب فرشتے اس روح کو باہر نکال کے کھلا چھوڑتے ہیں، یہ روح سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتی ہے. چلو نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ غیروں کے دھکے. کوئی نظر آئے گا تو دھکا ماریں گے، نہ مکے کی طرف منہ کر، اے حضور کے روضے کو ہاتھ نہ لگا، یہ فلانا کام ایسے نہ کر، بے وقوف ہے، جاہل ہے. میری بات غور سے سنو. روح جائے گی اور میرے آقا کو سلام کرے گی. اب پردے ختم ہو گئے، پردے ختم ہو گئے. یہ جسم پردہ ہے، پردے ختم ہو گئے، آزادی ہو گئی. انسان جسم کی آنکھوں سے سرور کائنات کو شاید کبھی دیکھے، اب یہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے. روح دیکھ رہی ہے، میرے سرور کائنات کے دروازے پہ کھڑی ہے، یا رسول اللہ میں قبر کو جا رہا ہوں. دوستو ایک آدمی آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا بیعت تو ہوتا ہوں، مسلمان تو ہوتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے، نمازیں 2 پڑھوں گا. حضور کہتے یار نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، میں کون ہوتا ہوں 2 کرنے والا، 1 کرنے والا، 3 کرنے والا. میرے آقا نے فرمایا، توجہ فرمائی، فرمایا ادھر آ، تو 2 پہ ہی بیعت کر لے. یہ الگ کہانی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ آ گئے اور چاہے 7 پڑھا دے رہا. اب سرور کائنات کے ہاتھ میں آ گیا، فرمایا 2 پہ ہی بیعت کر. واہ جی واہ، واہ جی واہ. یہ رحمتوں کی کہانی ہے. فرمایا میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، وہاں آسمان کے ستاروں جتنے پیالے ہوں گے، میری امت پیاسی آئے گی، پانی پیے گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. کتنے؟ 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے ٹانگیں شال ہو جاتی، 2 گھنٹے کھڑے ہوں اعصاب جواب دے جاتے ہیں. 50,000 سال کون کھڑا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. فرمایا میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 5-10 منٹ کی کہانی ہے، یہ ہزاروں سال کا دن 5 منٹ میں اس امت پہ گزر جائے گا. اللہ میں نے اس دن جمعے پہ کہاں تھا، کڑیاں والا، میں نے ان کو ایک بات بتائی. میں نے کہا عذاب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، عذاب دینا بڑی دور کی بات ہے. قیامت آئے گی تو عذاب ہوگا نا، قیامت قیامت آئے گی تو عذاب ہوں گے، قیامت آئے گی تو دوزخیں جلیں گی. میرے آقا نے فرمایا قیامت آ ہی نہیں سکتی جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو. قیامت نہیں آ سکتی اگر دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو. پھر قیامت کیسے آئے گی؟ مومن کی طاقت دیکھیے. تو اسے کلمہ پڑھتا ہے تجھے ہوش ہی نہیں ہوتا، میں پڑھ رہا ہوں تجھے کیا پتا تو کیا پڑھ، تیرا ایک کلمہ اس پوری کائنات کو بچا سکتا ہے. قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی مومن زندہ ہے، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے. پھر کیسے آئے گی؟ کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے،
کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہوا بھیجے گا، بعد حدیثوں میں جنت کی ہوا بھیجے گا، دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ ہوا ان کی روح قبض کر لے گئی۔ ملک الموتوں کی کہانیاں گئیں، فرشتوں کی کہانیاں گئیں۔ آج قانون بدل دیا، بدل گئے قانون سارے۔ کوئی جنت کی ہوا آئی، مومنوں کی روح قبض کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا فرشتوں سے، ہے کوئی اس زمین پر کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے؟ اللہ کریم اب تیرے محبوب کا کوئی امتی، سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص اس زمین پر موجود نہیں۔ پھر اسرافیل کو حکم، جا اپنا بگل بجا، اپنی دھاڑ سنا، وہ جس میں لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، جس دہشت سے ہزاروں دنیا مر جائے گی اس دھاڑ سے مر جائے گی۔ قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ توجہ فرماؤ، جو رب یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے سرور کائنات کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے، سزا کب دینی ہے اس کو تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو دیکھے قیامت آئی کیسے۔ مومنوں کا تو نقشہ ہی اور کھینچا ہے۔ ہاں جی، نہیں سنے گا قیامت کی دھاڑ، مومن نہیں سنے گا۔ اور جب اٹھائے گا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، یا ویلنا، مومن قبروں سے اٹھے گا، ہائے افسوس ہمیں ان قبروں سے کیوں اٹھایا گیا۔ تم تو کہتے ہو قبروں میں شاہی کوئی نہیں، داتا مٹی ہو گیا، غوث مٹی ہو گیا، ان قبروں میں مومن رہتے ہیں اور کتنے خوش ہیں۔ وہ قبروں سے باہر نکلنے پر خوش نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہائے افسوس کتنی میٹھی نیندیں سو رہے تھے، جنت کے نظارے کر رہے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ مومن قبروں سے بھی اٹھنے پہ افسوس کرے گا۔ کہا نا جنت کے باغ ہوتے، یہ قبریں جنت کے باغ ہیں، ان باغوں سے جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں افسوس ہوگا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، افسوس ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا؟ فرمایا نہ اٹھاتا، پر کیا کروں، اٹھانے کا میرا وعدہ تھا، ورنہ کبھی نہیں جگاتا تمہیں، تم میرے سرور کائنات کے غلام ہو، تمہیں کبھی نہیں جگاتا، پر میرا وعدہ تھا میں جگاؤں گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تمہیں اس لیے جگا دیا، میرا وعدہ تھا، ورنہ کبھی نہ جگاتا، تم جنت کے نظارے لیتے رہتے۔ مومن اٹھائے جائیں گے، 15 منٹ کی نہیں، 15 منٹ تو بڑی شاید 10 منٹ کی کہانی ہوگی۔ مومن اپنی جنتوں میں ہوں گے، کیونکہ قیامت ختم ہو چکی ہوگی، حشر کا دن ختم ہو چکا ہوگا۔ 15 منٹ میں کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ حساب سنو میری بات، اگر کسی آدمی کو یہاں سے میں ایک مٹھ پیسے نکال کے دے دوں، بعد میں کہوں حساب دے، میں نے گن کے تو نہیں دیے، کیا میں حساب لے سکتا ہوں؟ وہ خود بغیر حساب والا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، فرمایا وہ کوئی اور ہوگا، ملا بتا رہا ہے میں حساب والا نہیں ہوں۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، حسابوں والا کوئی اور ہوگا، میں حساب والا نہیں ہوں۔ حساب تو وہ لے گا جس نے حساب سے دیا ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ واہ جی واہ جی، ہاں یا رسول اللہ کے
زندہ باد۔ بس ٹائم کیا ہوا؟ صحیح۔ سنیں، اللہ کریم وہ امام بخاری نے جب باب باندھا کتاب الرحمہ کا، علماء بیٹھے ہیں، اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی وسعت رحمتی کل شے۔ کل کو مولوی کسی کو مغالطے میں نہ ڈال دے، اوپر قرآن کی آیت لکھ کر باب شروع کرتا ہے کتاب الرحمہ۔ کوئی 9 حدیثیں ہیں، کتنی؟ 9 دونوں کتابوں میں۔ 9 کی 9 حدیثیں یہ کہتی ہیں سرور کائنات کے غلاموں کو بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ عام راوی نہیں، پوری تفصیل بخاری دیتے۔ معاذ بن جبل ایک حدیث کا راوی، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ ایک معاذ بن جبل ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ابی بن کعب ہے، اور زید بن ثابت انصاری ہے۔ ان 4 سے قرآن سیکھو۔ معاذ بن جبل وہ شخص ہے جسے حضور نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر مقرر کیا، والی مقرر کیا۔ مدینے سے باہر نکلے، پوچھا معاذ تو شاید جب لوٹ کے آئے گا نا تو میری تیری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب معاذ جاتا کہاں ہے؟ گورنر یا ان کو نہیں چاہیے، انہیں تو سرور کائنات کا دیدار چاہیے تھا۔ پریشانی چھا گئی، فرمایا شاید تیری میری ملاقات نہ ہو، تو کیسے انصاف کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے قرآن سے۔ فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملا، فرمایا حدیث سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی حضور نے کہا تو اگر قرآن سے نہ پا سکا، یعنی آج دا مولوی مسئلہ پا لائے گا تو معاذ بن جبل نہیں پائے گا، جیسے مطلب میرے نبی نے کہا قرآن اس سے سیکھو۔ ملا تیرے علم تیری ٹٹیرے، تیرے علم کو میں جانتا ہوں، قلم چلاتا ہے تو کہاں معاذ بن جبل، تو اس کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے، معاذ بن جبل کی جوتی کی خاک نہیں ہے تو۔ میں نہ کرتے ہیں تو قرآن میں نہ پا سکے، نہ پانے کی کیا بات ہے، قرآن تو حضور نے فرمایا اس سے سیکھو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت خوب جناب، قرآن اس سے سیکھو۔ واہ، اپنے زمانے کا جسے میرا مصطفیٰ عالم قرار دے، اسے یمن کا والی مقرر کیا۔ حضور ساتھ ساتھ چلے، اب بات چیت ہو رہی ہے۔ فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا مسئلہ تو کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ اجتہاد کروں گا۔ آج دنیا میں جو اجتہاد کے دروازے کھلے وہ کیا لوگ تھے، کتنا عظیم شان انسان تھا۔ یا رسول اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ میرے آقا نے سینے سے لگا لیا، فرمایا مجھے اسی کی توقع تھی۔ آپ نے فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو۔ اب یمن کا والی بن رہا ہے، صدیق اکبر موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، حضور دنیا میں زندگی میں اپنا نائب یمن میں اپنا والی مقرر کر رہے ہیں، وہ معاذ بن جبل ہے۔ فرمایا گھوڑے پہ سوار ہو۔ یا رسول اللہ آپ نیچے، معاذ گھوڑے پہ سوار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے حکم دیا سوار ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کون سوار کرائے گا؟ میرے سرور کائنات نے دست مبارک دیا۔ کمال ہے معاذ تیری عظمتوں کی، اٹھ معاذ میرا غلام گھوڑے پہ سوار۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نائب بنا کر بھیجا گیا۔ کیا بنا کر بھیجا گیا؟ قاضی بنا کر بھیجا۔ والی معاذ بن جبل ہے،
حضرت علی کو بھیجا، جاؤ یمن کا کعبہ گرا کے آؤ۔ جس شخص کے جس کا سینئر، جس کے ساتھ معاون، جس کا مددگار مولا علی ہے، اس شخص کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بڑھاپا آ گیا، زندگی کی شام ہو رہی تھی، نبی پاک کے غلاموں کو معاذ بن جبل نے اکٹھا کیا، کہنے لگا یار دیکھو میرے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے، بیان کرنا بھی مشکل ہے، اور نہیں بیان کرتا تو مجھے ڈر لگتا ہے سرکار پکڑ لیں گے، تمہارے پاس میں نے علم دیا تھا تو نے امت کو کیوں نہیں پہنچایا؟ کتمان علم کا خطرہ ہے، اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا میں گھوڑے پر سوار تھا، میرے آگے سرکار دو عالم بیٹھے تھے، میری چھاتی سرور کائنات کی پشت مبارک سے لگی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے محبت میں فرمایا معاذ تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، خاص بات بتاؤں، سوری ملا کی شریطیں دھری رہ جائیں گی۔ ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ فرماؤ؟ فرمایا سنو، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے خدا کا آخری رسول سمجھتا ہے، اسے بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، متفقن علیہ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ حضور نے آواز دی معاذ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مدینے والوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ فرمایا لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اگر تم یہ خوشخبری دو گے یہ عملوں میں سست ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ صرف عملوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے ڈراوا دیا گیا، مقصد سزا دینا نہیں ہے۔ دوسرا راوی ابو ذر غفاری ہے، یہ مسلم میں ہے، بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور قلندر صحابی تھا، اسلام میں صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسا دور کسی کا بھی ہو ہی نہیں سکتا جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا۔ جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا وہ کیا شے ہوگا؟ ایک مہینہ صرف زمزم کا پانی پی کے زندہ رہا، مہینہ سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دنیا کو میرے نبی نے دین پیش کیا، ابو ذر خود ڈھونڈتا ڈھونڈتا عرب کے صحراؤں سے مکے آیا۔ بڑے فرق ہے، کسی کو دین پیش کرنا اور بات ہے، کسی نے نام سنا تو مکے کے صحراؤں سے چلا آیا کہ خدا کا رسول مکے میں آ گیا۔ وہ بڑا عظیم صحابی ہے، قلندر صحابی ہے۔ کہتے ہیں حضور مجھے، وہ نوری صاحب کہیں گے کہ صحابہ کے دور کی بات کیوں کرتا ہے، یہی حدیث آگے چلتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری میرے آقا کی پردہ پوشی کے بعد بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے، مدینہ تو بلال بھی چھوڑ گیا تھا، ان گلیوں سے پھرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بڑے عرصے کے بعد کبھی بلال آیا اور وہ اسے کہتے اذان دے، کہتا اب نہیں دیتا۔ سارے مدینے نے کہا بلال اذان دے نہیں دیتا، پھر امام حسین نے کہا بلال اذان دے، حضور آپ کی مان لیتا ہوں۔ بلال چھت پہ چڑھا، بلال نے اذان دینی شروع کی، مدینے کی گلیاں اور بازار رو پڑے۔ سرکار دو عالم کا زمانہ یاد آیا، ابو ذر بھی صحراؤں میں چلا گیا، موت کا وقت آ گیا۔ ایک بیوی پاس ہے، بیوی کہتی ہے میں تجھے کیسے دفن کروں؟
جنازہ میں نہیں پڑھ سکتی، مولویوں نے بیویوں پہ جنازہ نہیں رکھا، سارے کام اپنے لیے رکھے۔ پریشانی ہے ابو ذر پہ، تو بیوی کو کہتا فکر نہ کر، حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا۔ ہم 3 آدمی کھڑے تھے، 2 مر چکے ہیں شہروں میں، تیسرا میں ہی ہوں جس نے صحرا میں مرنا ہے۔ کتنا یقین تھا انہیں اپنے رسول کے قول پر۔ ایک آدمی صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک قافلہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ انہیں کہا کون آئے گا اس جنگل میں صحرا میں تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی؟ انہوں نے کہا میرے رسول کا وعدہ ہے، کوئی تو آئے گا نا۔ ایک صحرا میں مرے گا، مومنوں کا ایک گروہ اس کا جنازہ پڑے گا۔ بی بی حیران ہے، اچانک ایک دن دیکھتے ہیں گرد اٹھ رہی، دور سے بی بی نے چادر ہلائی۔ عرب بڑے تیز شاہسوار تھے، انہوں نے چادر دیکھی، آ گئے۔ مسلمانوں کا جان بازوں کا ایک دستہ جا رہا تھا۔ بی بی نے منت کی کہ میرا بوڑھا شوہر ہے، یہ مرنے والا ہے، آپ ٹھہر جائیں، یہ مر لے، میں تو عورت ہوں، یہ صحابی رسول ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، غسل دیں، اس کو دفن کریں، اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ اس کو موت آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دیکھو اب وصیت کی کہ میرے کفن کے لیے میری چادر کافی ہے، پرانی چادر، یہ چادر کافی ہے، اور اگر یہ کم پڑی تو مجھے وہ شخص کفن دے جس نے حکومت کی کبھی نوکری نہ کی ہو۔ آ گئی نا بات وہی، وقت کے کسی حکمران کی ملازمت نہ کی ہو، نہ اس نے کبھی زکوٰۃ اکٹھی کی ہو۔ عبداللہ بن مسعود، کمال کمال ہے، سنیا یہ تیرا فقیہ ہے، تیرا امام ہے عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، بیوی سے پوچھتے ہیں یہ ہے کون؟ بی بی کہتی یہ ابو ذر ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود اور صحابہ سے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے، یہ ابو ذر ہے۔ عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں جی میں نے کسی کی نوکری نہیں کی، کیا میری چادر کفن میں لے لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ضرورت پڑی تو پھر تیری چادر لے لوں گا۔ وہ بڑے یقینوں والے لوگ تھے۔ فرمایا حضور کے ساتھ میں احد کی طرف گیا، بس ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور نے احد کے قریب ایک دائرہ بنایا، مجھے اس دائرے میں کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کافی دیر بعد ایک بڑی بھیانک سی آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ میں نے سوچا حضور کو کچھ ہو نہ گیا ہو، جا کے دیکھوں۔ پھر خیال آیا کہ حضور تو منع کر گئے تھے اس دائرے سے باہر۔ بڑی پریشانی رہی۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے۔ میں نے کہا شکر ہے یا رسول اللہ، میں نے بڑی عجیب آواز سنی تھی، مجھے بڑا خوف ہوا، شکر ہے آپ سلامت ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، جبریل آیا تھا، اور جبریل آگے اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول، تمہارا اللہ تمہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ جس بندے نے تمہیں رسول مانا اور مجھے خدا مانا، میرا شرک نہیں کیا، اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ بخاری آپ بڑے دلیر صحابی تھے، آپ نے کچھ گناہ گننے شروع کیے۔ یا رسول اللہ خاص نے ڈاکہ مارا ہو، اب اگلے میں نہیں گن سکتا۔ ابو ذر غفاری گناہ گنتے گئے اور میرے رسول فرماتے گئے جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جو جرم مرضی کر لے، مرا اس شان میں کہ اس کا یقین ہو یہ خدا کا آخری رسول ہے۔ گئی کہانی ختم ہو گئی۔ فرمایا بغیر حساب کے، وہ گنتے گئے، ان کا جو مرضی کا وہ بغیر حساب کے بخشا جائے۔ جس رسول کی برکتوں سے تجھے اتنی رحمتیں ملیں، وہ آواز آئی
وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک تمہیں میرے حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا رسول تو پیار کرتا ہی کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہی کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کو اللہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دوزخ نہیں، دوست کے مسکے۔ دیکھیں مجھے بعض حدیثیں صحیح یاد نہیں رہتی، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے گا والے دن جنت سے دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ کتنے؟ 70 سال۔ ایک روزہ رکھنے والا دوزخ سے 70 سال کے فاصلے سے گزر جائے گا۔ جس ساری زندگی روزے رکھے وہ کہاں گوا، دوزخ کے کہاں ہوگی؟ بات تو کرو میرے ساتھ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جی یہ محبتوں کی کہانی ہے، پیار کی کہانی ہے۔ ٹائم دور دور قافلوں نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تھوڑا سا کل کو وقفہ دیا۔ میرے پیر بھائیوں، حضور پاک سے محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اور ایک بات خبردار کر کے کہتا ہوں، ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بے حد اختیار دے دیا، جو مرضی کریں، جو ماں کہ طلاق دے بیوی نے نہیں تو دودھ نہیں بخشاں گی۔ ہوں تو خیر ماما ڈبے والیاں آ گئی، ہوں دودھ بخشانے نہیں، ہوں ڈبے ہی بخشنے۔ طلاق دے نہیں تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ سنو، میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد پر رحمت نہیں کرتا، یہ ساری رحمت کی کہانی ہے، جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا۔ خدا رحمت نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کوئی صحابی نے جرأت کی، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ غالباً یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کوئی بندہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ پھر فرمایا میں اور آپ ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جس نے اولاد سے پیار نہیں کیا وہ خدا کی رحمت سے کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ احتیاط کرنا، یہ اولاد خوش نصیبی کا ذریعہ بھی ہے، بدبختی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تم نے پیار کرنا ہے، تم نے اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھے، حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ اولاد پہ شفقت نہ کرے، محبت نہ کرے، قیامت کے دن خدا ان پر رحمت نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو خدا توفیق دے، اپنی اولادوں سے پیار کرنا ہے۔ ابھی میرا نواسا یہ آیا تھا، پتہ نہیں چلا گیا، چھوٹو آیا تھا خوشی خوشی۔ یہ نواسوں سے پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ بہری اس کی ماں کیا سمجھتی ہوگی، باپ بھی کچھ سمجھتا ہوگا، پر یہ تو میرے نبی کریم کی سنت ہے، اس نے اپنے نواسوں سے پیار کیا۔ یہ بھی مجھ سے کرتا ہے۔ وہ علی بادشاہ کو پتا ہے رات کو جھگڑا ہوتا ہے، دونوں نواسوں نے کہتے ہیں ہم نے اپنے مجھے ابو ساتھ سونا ہے۔ کوئی پیار کرتا ہے نا، میں جان بوجھ کر کبھی کبھی اب تو بڑا ہو گیا، چھوٹا ہوتا